رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سواگ پیر سواگ. سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. زمین و زمان تمہارے لیے، چنن و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. سب تو پہلے دعا کرنے ہیں خداوند کریم محمد خالد کو اس کا اجر عظیم عطا فرماوے. محمد عربی دا ذکر ہوئے تو خدا دا ذکر ہے، اور خدا دا ذکر بھی ہوئے تو کلمے دی بنیاد دے گی نو کہ محمد رسول اللہ تو بغیر کلمہ ہی پورا نہیں. یعنی اگر کسی بھی محفل دے وچ بیٹھے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر ہے یا حضور دی آل اصحاب دا ذکر ہے، کسی دا بھی ذکر ہے بشری تقاضے دے نال، تو اس دی شروعات اللہ دی حمد نال. یعنی سب تو بڑی برکت ایسی محفل دی کہ اس سال ثواب دی محفل بھی ہوندی ہے. مولوی علماء وہ قرآن حدیث ہی پڑھ دیں، لیکن یہ لیکنوں کی محفل دی برکت کتنی بڑی ہے کہ ان دی شروعات اللہ دے حمد نال. سب تو پہلے دعا ہے کہ خداوند کریم محمد خالد کو اولاد نرینہ عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ جھولیاں آباد فرماوے. اس سونے میلاد دا صدقہ اللہ تعالیٰ تمام جتنے لوگ شامل ہوئے اللہ تعالیٰ تمام دی نیک خواہشات پوری فرماوے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نے اندر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ذکر کیسا بلند ہونا تھا کہ جب اسلام آیا میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام پھیلا تو بڑی دقتیں اور بڑی تکلیفیں ہوں. چند لوگ ہیں جنہیں حضور دینا چاہیے. فتح مکہ کو پہلے اسلام تا مکمل نہیں پھیلا، لیکن اسلام اللہ نے جس قرآن بھیجا تو رب نے ایسا فرما دیتا قیامت تک کے لیے کہ ہم نے محمد عربی کے ذکر کو بلند کر دیا. یعنی کوئی ہوں روکے کہ میلاد کرو نہ کرو، جائزے نہ جائزے، یہ بیتو کی باتیں ہیں. یعنی ایڈی بڑی اے ذکر بڑھ رہی سی اور این گھر چندہ بیٹھے این وستی چندہ پہ این وستی دا گھرن تھی سی، اور انشاءاللہ ضرور تھی سی کیونکہ اس سے خوبصورت ترین محفل کوئی ہو نہیں سکتی. کیونکہ تم اس ہستی، اس افضل والا ہستی کی ذات کا ذکر کر رہے ہو کہ جس رب نے اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کو شامل کیا ہے، اس ہستی کے نام کا تم ذکر کر رہے ہو. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ شریک ہے، لیکن رب کریم نے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منزل عطا فرمائی، اتنا مقام اعلیٰ و ترفع عطا فرمائے کہ ایسا مقام کسی نبی کو، کسی انبیاء کو یا کسی کائنات کی کسی بھی چیز کو ایسا مقام نہیں عطا فرمایا. اس بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ذکر ایسا بلند پھر فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسا پڑھتے ہیں رب دا احسان ہی احسان ہے،
لیکن رب کریم نے ساکوں کدیں بھی نہیں آکھا وہ غفور الرحیم ہے کیونکہ 70 ماہ وہ زیادہ محبت فرماون والے تو وہ نہیں آتا احسان دا لفظ نہیں آتا نعمت در نعمت عطا فرمائے ہے لیکن وہ احسان دا لفظ نہیں آتا تو اور سوچ کر احسان دا لفظ اس وقت آتا ہے جب نام محمد آتا ہے اور کہا کہ میں نے تمہیں دیا میں تو کو دیتا ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت تو ہے وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم اعظم میں عالم اعظم دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کئی ہزار سال قائم رہی روح مبارک و نور مبارک یا وہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جرا اس کائنات دے اتے آمنا یہ رب اپنے بہت بڑا احسان میرے رب بلکہ احسان عظیم ہے کیونکہ دیکھو بات سمجھ گو اس چیز کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے سکون ایک رشد و ہدایت کی کتاب عطا فرمائی ہے تو اس دے وچ رب نے سکون ہر چیز رہتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمائے تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے لیکن یاد رکھو رب نعمتاں دے کی بھی آکے ہوئے مطلب احسان نہیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے وہ مالک کل جہان ہے وہ علی کل شیء قدیر نہیں فرمایا لیکن جس چیز کو پہچانو اس کے ذکر کو پہچانو محمد عربی کے اس کے مقام کو پہچانو یعنی وہ جو رب جس رب کو تم سجدہ کرتے ہو اگر اس رب کو ہم نے پہچانا ہے تو وہ نام محمد کا صدقہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آمنا یعنی ربوبیت رب اپنی ربوبیت کو جرا ظاہر کرنا پہ وہ وجہ کائنات حضور کی حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے اس جگہ دے ہوتے آکے احسان دا لفظ فرمایا جس جگہ دے ہوتے اے حضور تا اس دنیا دے ہوتے آمن ہے کہ بے شک مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا احسان دا لفظ جس ٹائم رب آکھے نا اس دنیا کے اندر احسان دا کوئی لفظ آوے تو بندہ جرا احسان کرے نا پیا ہوندہ تو بہت بڑی گال ہوندی ہے اور جن تے احسان تھیندا پیا ہوندہ ہے وہ بھی ان کو بڑا اپنا رہنما سمجھے لیکن یہ دیکھ کہ رب کریم کا احسان ہے اور رب کریم نے احسان باقی تمام احسان ہیں میرے رب نے نہیں فرمایا اے میں اپنی مخلوق واسطے دیتا ہے لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس کو زمین پر بھیج رہا ہوں اور تمہیں بتلا رہا ہوں کہ یہ میرا احسان ہے اور اس احسان کو کبھی بھولنا مت اصل میں بھول گئے حضور دی ذات کو پوری دیہاڑ حضور دی ذات کو یاد نہیں کریں گے ہر چیز کو یاد کر سکتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اگر امام حسن حسین کو یاد کرتے ہیں عشق و محبت کے ساتھ تو اس کے نانا کو یاد کیوں نہیں کرتے اگر کسی صحابہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے نبی سردار اعلیٰ محمد عربی کی ذات کو یاد کیوں نہیں کریں سب تو بڑی شفاعت تو انہاں دی بے شک ان کا گھرانہ افضل والا ہے ان کے اصحاب افضل والا ہیں لیکن سب چیز کا محور جو ہے وہ نام محمد ہے حضور دی ذات کو یاد کرو نا اور جس ٹائم حضور نال عشق تھی نا تو ہر چیز نال عشق ہو ہر وہ چیز جو نبی کی ذات سے وابستہ ہے حضور کا اسوہ حسنہ ہے ان چیز اور محبت تھی میں دی رب تعالیٰ نے وقت سے کو سمجھ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساکو اللہ دا عطا کرنا تے وقت اندھے تے ہوتے رب دا احسان دا لفظ آکھنا این چیز کو غور کرو سب تو بڑی غور کرنے دی چیز یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور دی ذات بے شک حضور تو وجہ کائنات ہیں لیکن یہ احسان کا لفظ فرما دینا بے شک آپ اس لائق تھے محمد عربی کی ذات اقدس رب نے اس لائق سمجھا اپنے نبی کی ذات کو کہ میں لوگوں کو بتلا دوں کہ یہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھے پہچانا یعنی حضور دی ذات حضرت محترم سمجھ آندی ہے کہ جرے یہ آنکھ ہے یہ بڑا نور ہے بڑی زبردست چیز ہے جس کو کونی پوچھ گئے جنہیں کو ہاتھ کونی کو پوچھ گئے جنہیں کو لت کونی کو پوچھ گئے ان بہت نعمتیں ان دا احسان تو نہ جھٹلا سکے رب دا بہت بڑا احسان ہے انسان دے ہوتے پہلے کو پورا مکمل کرنا وہ تو کو رزق دے منا وہ تو کو زندگی دے وچ تمام چیزاں اللہ تعالی طرفوں نعمتاں دا مہیا ہونا یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن رب تعالیٰ نے یہ جی نعمتاں دے احسان نہیں جتلایا ہر چیز رب تعالیٰ تمہیں عطا کرتا چلا گیا لیکن رب نے تمہیں نہیں فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تم کس چیز کو جھٹلا سکتے ہو
لیکن احسان نہیں آگا، آگے جھٹلا نہیں کر سکتے لیکن احسان نہیں. لیکن جب رسول کریم کی باری آئی تو فرمایا بے شک مسلمانوں پر احسان اور احسان عظیم کیا، اس لیے کہ ہر چیز جو تمہیں دنیا کے اندر نعمت ملی ہے وہ تمام یہاں رہ جائے گی، اگر باقی رہے گا تو نام محمد. یعنی کی میں یعنی ہر چیز اسا چھوڑ کے ویسو نعمتاں رب دے طرف عطا ہیں، سوائے کفن دے اسا کوئی چیز قبر گن کے نہیں ملنی. جس ٹائم اسا نہیں گن کے ملنی تو وقت اتھا تا نعمتاں رب نے عطا فرمائی ہیں، سمجھ آئی کہ محمد عربی کی ذات وہ ہے کہ وہ جو اتنی نعمتیں تھیں، رب نے احسان کا لفظ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ یہاں پر رہ جانے والی ہیں، اور محمد عربی کی ذات وہ ہے کہ جس نے ادھر بھی کام آنا ہے، جس نے برزخ میں بھی کام آنا ہے، جس نے حشر میں بھی کام آنا ہے. بات سمجھ آندی ہے کہ احسان کا لفظ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساکوں ایسی ہستی عطا فرمائی ہے جری بہت شفیق ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانی ہے کہ جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک تھیا تا آپ دا سر مبارک میری جھولی چاہیے اور حضور دے ہونٹ حق دین، اور حضور کی زبان پر کیا چیز جائی تھی یہ سمجھ لو یہ عشق کی بات ہے. حضور اپنی محبت اپنی امت سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اور وہ سارا فیصلہ کیا ہے، سارا کردار کیا ہے. اسا حضور دی ذات کو پلٹ کے محبت کی میں لینے ہیں، اور حضور ام عائشہ کی گود کے اندر سر رکھ کر آخری وقت میں جب روح پرواز فرمانے والی کی تھی، میرے محمد عربی نے فرمایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، دعا کی تھی، یا اللہ میری امت کو بخش دے. یہ بھی احسان میرے نبی دا نہیں بھول سکتے، یہ احسان بھی نبی دا نہیں بھول سکتے کہ رب بڑے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ٹائم اس جہاں تو ونجڑ بھی لگے نا تو انہوں کو چنتا صرف بھائی تا اپنی امت کا تھا. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو دیکھنا ہے، پھر ہم نے ان کی سنت کو دیکھنا ہے، پھر ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، پھر ہم نے ان کی صورت کا جائزہ لگانا ہے. کسی نے نہیں دیکھا، خدا کرے کہ کوئی دیکھ لے. آج تو کہیں کوں خوش نصیبی ہو سی. ہر انسان آج کے زمانے تا نہیں ڈٹھا، جنہیں ڈٹھا ہے تا وہی نور ڈٹھا ہے. کوئی بتلا نہیں سکتا کہ سرکار کیا تھا، لیکن وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے سرکار کی زیارت فرمائی. اتنا خوبصورت حسین چہرہ. وہ آدم نا شاعر نے لکھا حضور دی ذات دے ہوتے کہ حسن یوسف قرآن کا فیصلہ ہے، اتنی خوبصورتی تھی کہ جری مصر دی عورتاں ہیں وہ اپنی انگلیاں کو کٹ بیٹھیاں، زخم لا بیٹھیاں، سمجھ نہیں لگی یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت. سوچ کرو حسن یوسف اتنا خوبصورت رب نے بنایا تھا. اور شاعر آدھا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. محمد عربی دیبا فرمانے تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردہ میں اللہ. حضور کا مقام حسن اتنا تھا کہ آپ کے عشق کے اندر صحابہ نے اپنی گردنیں تک کٹا دی، اپنے بچوں کے سر قلم کروا دیے دین اسلام کے لیے، کیونکہ نبی کا عشق تھا، نبی کا نور تھا، نبی کا حسن تھا کہ صحابہ کو کچھ نظر نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاتے رات دے ٹائم 14ویں دی رات دے چند چمکدا پہ عمر فاروق فرمائن اسا حضور دے حسن و جمال دی کیا گل کروں. میرے کریم آقا 14ویں دی بھی رات ہے آپ نے فرمایا، اور حضور بھی ٹیلے تے موجود بیٹھے ہیں، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، گفتگو جاری ہے. تو آپ فرمائن میں موجود بیٹھا، میں حضور دے چہرے کو تکے تھا، وضحا واللیل دے چہرے کو دے تھا. آپ فرمائن میں انہاں دے چہرہ اتنا چمکا ہوا آئی، اتنا زیادہ رات دے بیچ اندھیرے دے بیچ بھی اتنی روشنی پھیل دی پئی ہے یار سیٹ دے حضور دے چہرے چوں، کیونکہ یہ نور خدا تھا. واحد ہستی جس نے خداوند کریم کا دیدار کیا ہے تو وہ نور محمد ہے، اور واحد ایسا منفرد نور جو کسی کو عطا نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو نور مصطفیٰ ہوا. اور رب دے طرف فرشتہ دا نور الگ ہے، لیکن جرا نور حضور دی ذات کو عطا فرمائے گئے وہ الگ ہے. اور بے پیغمبران دا جسم بے شک خوبصورت ہے، پاکیزہ اور اعلیٰ و طرفہ ہے، لیکن میرے محمد عربی کا بشری لبادہ بھی سب سے منفرد بنایا گیا. حضرات محترم آپ فرمائن کہ میں حضور دے چہرے کو لیتا ہوں، روشنیاں پھیلتی ہوئی ہیں. رات دی جیسے 14ویں دی رات تھی، میرے رشکارے مرے دی پئی ہے سیٹ. وہ آدھے میں چند دو لیتا ہوں، چند وقت حضور دو لیتا ہوں، وقت میں فرمائن میں چند دو لیتا ہوں، میں بار بار چند دو لیتا ہوں، وقت حضور دو لیتا ہوں.
وہاں کہ میں محسوس کیتے پہ روشنی کی سیٹ پہ، وہاں کہ میں محسوس کیتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ وہاں پر جتنی بھی روشنی موجود ہے وہ نور مصطفیٰ کی ہے، یعنی جو چاند کی روشنی اوپر سے آ رہی تھی وہ مدھم تھی محمد عربی والضحیٰ واللیل کے چہرے کے سامنے۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ حضرت محترم جائیں والضحیٰ واللیل دا چہرہ بھی لکھتا تھا، اس کا بھی کمال ہو گیا۔ اج دے لوگ انہاں لوگوں تے بولے نا جنہ حضور نال زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا ہے، پیا ہے، اپنے جان مال قربان کیے، لوگوں کے ذلوں میں خلل پیدا کرنے والی وہ قوم، ان سے پوچھو کہ تم مراتب اور ترتیب کو گراتے ہو، حضور کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ کیا مولا علی شیر خدا کی شان یہ کم ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا آپ بیت اللہ چ پیدا تھے؟ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ شان ہے مولا علی۔ پھر مولا علی پاک محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے موڑھیں دے چڑھ کے مولا علی وہی حضور دی ذات امام الانبیاء، یہ بھی ایک مقام ہے کہ حضور کو کندھوں پر چڑھ کر بت کو گرا، یہ مولا علی کا مقام ہے۔ لیکن ان مقام کو بھی نہ بھولو جن دے موڑھیں دے چڑھ کے سرکار نے خود سواری فرمائی۔ ہمیشہ یاد رکھیں ان کندھوں میں مت بھولو جن پر حضور نے خود، یہ دیکھو کہ جو محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات ہجرت فرماتے ہیں، میرے کریم آقا کھڑے تھے کہ اس میں مولا علی کو سب کو تمام یہ تمام چیزیں دے کر ہجرت کر کے آ جانا، ہم جا رہے ہیں۔ اور میرے محمد عربی کے ساتھ کون تھا؟ صدیق اکبر۔ اور سوچ کر جس رات کے اندر کس طرح ترتیبوں کو بگاڑو گے، جس رات کے اندر مولا علی شیر خدا محمد عربی کی چارپائی پر جلوہ افروز تھے، بلکہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، وہ رات محمد عربی صدیق اکبر دی جھولی سر کے ستے کیوں بگڑے تھے انہوں نے مقامہ کو، کیوں انہوں نے تعلقات دی، انہوں نے محبتاں۔ میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت دا تقاضا ہی ہو کہ حضور دے تمام رشتہ دار ہیں، حضور دے تمام گھرانے، اہل بیت آل نبی ہے، اہل بیت و طہار ہے، نبی دے صحاب ہیں، انہیں روز مبارک میں رسائے کہ یہ نسبتیں حضور کی محبت کا تقاضا ہی ہے کہ تم نسبتوں کا احترام کرو۔ اگر تم وہیں سے پھسل گئے، نبی کے مصلی سے پھسل گئے، یا عمر فاروق کے ابو بکر کے مصلی سے پھسل گئے، تم عمر عثمان و علی کے مصلی سے پھسل گئے، کسی کے بھی مصلی سے پھسل گئے، سمجھو حجاب بن جائے گا، فرقہ بن جائے گا۔ پھر کہتے ہیں وہ مناسب جماعت، اللہ تعالیٰ فرمائے بات اس میں بحبل اللہ جمیع ولا تفرقوا، لیکن ان چیزیں تشریح بھی چاہیے نہیں فرمایا رب نے کہ جماعت میں رہو لیکن فرقوں میں نہ پڑھو، یعنی رب نے بھی تمہیں تنبیہ کی ہے کہ فرقے موجود ہوں گے، ان سے بچ کے رہو، حجاب سے دور رہو اور ایک جماعت میں رہو۔ وہ بھی تنبیہ ہے نا، تفرقوں میں نہ پڑھو، تفرقوں میں نہ پڑھنے کا فرمان کیا ہے کہ فرقے ہیں، پھر سرکار نے فرمایا تو پھر اس کو پہچانو کہ اس جماعت میں رہو جو نبی کی ذات سے بھی محبت کرتی ہے، نبی کی یاد سے بھی محبت کرتی ہے، نبی کے اصحاب کا احترام کرتی ہے، حتیٰ کہ تابعی تبع تابعین، ائمہ صالحین، مجتہدین، محدثین، صالحین، تمام غوث کتب ابدال و اعداد، حتیٰ کہ آج تک کی زندگی کے لیے جو اس وقت پر گزشتہ ہستیاں ہیں، اہل سنت و جماعت اس کا احترام کرتی ہے، اچھے کو اچھا کہتی ہے اور برے کو برا کہتی ہے۔ کہیں بھی اپنے عشق، محبت و محبت کو سر تے سوار کر کے قرآن و حدیث کی نفی نہیں کرتی، ہمیشہ دے دی ہے کہ ایندہ تعلق قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابقت ہے وہ عشق بھی ہے، وہ محبت بھی ہے، اگر قرآن و حدیث کی اس کی مطابقت نہیں ہے تو وہ نہ عشق ہے نہ محبت ہے۔ یہ عشق میں نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے جی میں یار دا رنگ ہوں میں ڈال بندہ۔ میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت و عشق کا مطلب ہی ہو کہ حضور کیویں ہیں۔ پہلی عشق کی شروعات اس طرح سے ہوگی، حضور کا زہر کیسا تھا، حضور امامہ کیسا ڈالتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس طرح سے تھا، داڑھی کتنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا کس طرح سے پہنتے تھے، کس طرح گلا چھوڑتے تھے، کس طرح بازو چھوڑتے تھے، کیویں کپڑے پہنے ہیں، کیویں پٹکا کیڑے رنگ دا پہنے ہیں۔ کنی کلے کمرے بہ کے سوچے یار اپنے چاچے مامے تائید کو یاد کر بانے تے آدھے پہ یار وہ اینے ڈاڑھے کپڑے پہندا ہی، فلاں اینے کپڑے پہندا ہی، تے جیڑا جیڑی ذات دی وجہ کو سار زندگی سب کو ملی ہے، جیڑی ذات
وجہ کائنات ہے. جس ٹائم ایسا بنیاد کو ہی میلاد منانا یہ ثواب کا کام ہے. اصل ثواب یہ ہے کہ تم یہ میلاد مناؤ اور پھر تمہیں عشق ہو, اور عشق اس طرح سے ہو کہ ہر وہ طریق جو میرے محمد عربی نے اندازہ بنایا ہے تم روز بروز اس طرح ڈھلتے چلے جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, میلاد مصطفیٰ, لجپال لجپال, پیر سوا پیر سوا, لجپال لجپال. حضرت محترم رب تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے وچ عظم دے وچ جیویں حضور بے انبیاء کرام علیہ السلام دے اہل بیت یا صحاب دے مقام ہیں, ایویں علی کار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے اہل بیت و اطہار ہیں یا صحاب ہیں, حضور دے ساتھی ہیں, انہاں دا مقام بہت بڑا ہے. رب دے ہم انہاں دا مقام بہت بڑا ہے, یعنی رب نے انہاں کو شان عطا فرمائی. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل دے وچ جس ٹائم روحاں کو پیدا کیا, آپ نے فرمایا سب تو خوبصورت ترین دل جڑے ہیں, حضور نے فرمایا, اللہ نے فرمایا میرے محبوب دے صحابہ دے. سب تو خوبصورت ترین دل میرے محبوب دے صحابہ دے. حضرت محترم تاں واسطے سب تو پہلی چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ دیکھو کہ میرے محمد عربی ساتھ کون رہا, کون جیا, کون مرا. غزوہ حنین دیکھو چا, بدر دیکھو چا, خیبر دیکھو چا, جرے جرے شہید تھی نہیں ہیں, کیا وہ تاریخ کا حصہ نہیں؟ جنہاں اپنی جان قربان کی تھی, اپنے بچے قربان کی تھی, اپنی ذاتی قربان کی تھی, گھر والے تک شہید کروائی ہیں, لیکن حضور دا نام تے آنچ نہیں ہونے دیتی. آج مقام یہ ہے کہ کہیں کوئی گستاخی ہو جائے اور سرکار پاؤں سے پکڑ لیتی ہے, اگر پکڑ بھی لے تو اسے چھوڑ دیتی ہے. اگر ہی کو چوراہے تے کھڑا کرتا بنے, جرا اس دنیا کے اندر آج بھی اگر کوئی ایسا گستاخ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اور ایک کو شریعام عدالت عظمیٰ شریعام کسی چوراہے دے اندر ویڈیو نہ لکھ دیا اور پھانسی شریعام لا رہے ہوئے, تو یاد رکھنا پاکستان دے اندر کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو رسول کریم کی کوئی توہین کرے. لیکن کمزوری پر اٹھی گئے ہیں کہ پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے, جرا اٹھتا ہے یا وہ تو ممتاز قادری بڑھ رہتا ہے یا وہ قانون کے عمل نہیں تھی. حضرت محترم اس وجہ کون کہ اصل و کمزور ہوں, کوئی توہین تھی رہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی تو سب کو پرواہ نہیں تھی بھی مولی کرے سے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دوتے حملہ ہوئے تو تھا مولوی دا مقصد نہیں ہوگا, وہ تا پیر دا مقصد نہیں ہوگا, وہ تا شاہ گدا خان ملک دکاندار کسان دا تعلق نہیں, وہ تھا ایمان دا تعلق. علامہ اقبال نے نہیں فرمایا کہ ایسا دیتے رہے کہ درکھان دا بچلا بازی ہے جی, مولوی بھی ہیں, پیر بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, لیکن اس نے اس کو خنجر گھونپ دیا اور آخری ٹائم تک قائد اعظم محمد علی جناح فرمیندے رہے. آپ فرمیندے رہے تو ایک دفعہ آنکھ چاہ تے کو بچاؤنا میرا کام. انہوں نے فرمایا جرے میں کیتا ہے بات کیوں آنکھا نہیں ہے, واضح اقساں کہ میرے محمد عربی کا گستاخ ہے, اس پر قتل کیتا ہے, ایک کو قتل کیتا ہے. حضرت محترم وہ شہید تو ہو گئے, غازی الدین شہید, لیکن یہ 100 آج وہ نام باقی ہے کہ ممتاز قادری کا نام باقی ہے کہ وجہ عشق مصطفیٰ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جان قربان کی تھی, حتیٰ کہ حسنین کریمین کس کے لیے جان دے گئے؟ نبی کے دین کے لیے, نبی کے اسلام کے لیے. کیا جذبہ سکھا گئے بدر دے مقام دے ہوتے جس ٹائم کوئی شے موجود کو نہیں, جو 4000 فرشتے اللہ دی مدد دے اترے ہیں, حضور نے دعا فرمائی لیکن کوئی ساز و سامان موجود نہیں تھا. کفار ڈٹھے وہاں کے موقع ہے حضور کو مادہ شہید کرنے, 313 ٹوٹل بندے ہن کو نا انہوں نے گھیر کی تھا. حضور نے دعا فرمائی اور ایک چھڑی دیتی میرے محبوب نے. وہ مقام تو سا دیکھا ہے بے شاید تو سا میں نے دیر دیر گئے نمرے تھے. حضرت محترم آج بھی بدر کا مقام ہے, مسجد عریش وہاں پر موجود ہے. عریش خیمے کو کہا جاتا ہے جتا خیمہ آئی حضور پر. حضور نے فرمایا کہ کھجور دے تنے ہی دے توڑ کے میں کوان دو,
سمجھ توڑ دیتے حضور نے صاف کر کے تمام صحابہ کو نپے دے گئے. ٹوٹل 3 یا 4 تلوار ہیں, کوئی چیز ساز و سامان نہیں. حرکت گھوڑا یا رو گھوڑے ہیں, کیونکہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. آپ ٹریول فرمیندے پہ سفر فرمیندے پہ انہاں موقع تار ہے. اس جگہ تے حضور نے غیبی مدد بھی منگی, فرشتے اترے, جبرائیل امین علیہ السلام مدد واسطے اترے. لیکن سوچ کرو میرے صحابہ کو جس ٹائم میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملات کو دیکھ کے حضور نے صحابہ کو پوچھا کہ انہاں کو پوچھا انہاں دا ارادہ کیا. وہ تو جڑ گئے, کفار تا جنگ واسطے جڑ گئے. تو ایک یاد ہے میرے صحابہ, تو نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو پوچھا کہ اس نے صحابیوں نے سو ایتا ہوں تیار ان جنگ واسطے, ساز و سامان بھی موجود کونی. ہن تسا کیا ارادہ رکھتے رہے کہ انہاں نال یعنی باقاعدہ گفتگو کی دی وجہ مقصد ہے یا انہاں نال جنگ کی دی وجہ, کیونکہ وہ تو جڑ گئے اور رک دے نہیں. قربان وجہ نبی دے صحابہ تھے, بدری صحابہ تھے. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ولکننا نقاتل وان یمینک وان شمالک وبین یدیک وخلفک. اساں موسیٰ علیہ السلام دی جنہیں قوم آئی تو انہیں جواب دیتا ہے کہ اساں تو جان تیرا خدا جانے اساں انہیں کری نہ کرے سوں, تیری ذات واسطے ساگو لڑسوں, تیرے سجے لڑسوں, تیرے کھبے لڑسوں, تیرے پچھو لڑسوں, تیری ذات واسطے سب کچھ قربان کر لڑسوں. آج سارا عقیدہ ہی ہونا چاہیے نا. سارے بچے دی زبان دے اکتے لبیک یا رسول اللہ دنا ہونا چاہیے. لبیک یا رسول اللہ دنا کی میں ایک دنیا جانتا ہے. بابا خادم حسین رضی کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے, لیڈ ایک کرتا ہے, لیڈ ایک کرتا ہے. غیرت دیماوڑ اللہ بھی ہی کون ہے, یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چڑے. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاک و ہند تاکہ پورے صغیر کے اندر لبیک یا رسول اللہ درہ عام ہے. یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ رب ایمیں نہیں تھی ویندہ, رب کرویند ہے, رب چھڑ گھند ہے, رب کرویند ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ رب تاکوں اگر کام کرمامنا ہوئے تو کام رب کروا گنے وقت تو کیا ہے تو نام و نشان راسے نہیں. جے کو رب تعالیٰ دین دا کم کروا گھنے ان دی قبر مردی نہیں, ان دی قبر کری بھی بے رونق نہیں ہوندی. ان دی قبر دوتے ہمیشہ قرآن و حدیث موجود ہوندی ہے. اللہ دا قرآن بھی پڑھا میں نراندہ ہے اور نبی دا فرمان بھی پڑھا میں نراندہ ہے. ایسا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور محبت اس پر ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت اللہ العالمین ہیں اور سب تو ولی رحمت آپ کی امت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو ولی رحمت جڑی ہے تمام واسطے ہے, ہر چیز واسطے, لیکن سب تو ود کے جڑی رحمت ہے محمد عربی دی وہ ہے امت محمدیہ اپنی امت واسطے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جس ٹائم بلاوا آیا, میں تو بڑی وضاحت سالمہ کہ یہ وہ رب کی نماز ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہم نماز کو ترجیح دیں اور محمد عربی کی ذات کو بھول جائیں, ان کے عشق و محبت کو بھول جائیں تو نماز بھی قبول نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم دے وچ تناظر دے وچ جڑی آیت ہے ان دے وچ سمجھ آندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم یعنی ایسے سمجھ لو کہ محمد عربی اس وقت تک بولتے ہی نہیں ہے جب تک خدا نہ کرے. یعنی یہ سمجھو وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ کبھی بھی وہ باطل کی طرف بلا نہیں سکتا, کیونکہ جب بھی بلائے گا وہ حق کی طرف بلائے گا. کوئی بھی پیغمبر ہوندے وہ حق کی طرف بلائے گا, وہ رب کی طرف محبوس تھی دے, وہ معصوم ہوندے وہ تو گناہ ہو نہیں سکتا. اور جرا غیر نبی ہوئے چاہے وہ نبی دی آل ہوئے چاہے جتنا بڑا منصب ہوئے, اگر وہ نبی نہیں ہے تو قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ شخص محفوظ ہو سکتا ہے, گناہوں کو پاک بھی ہو سکتا ہے, لیکن منصبہ انبیاء وہ نہیں ہو سکتا جو نبیوں کو رب نے عطا فرمایا. حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں محبت کرو اور انہاں کو ہمیشہ اپنا محور سمجھو. اس صرف میلاد یاد نہ کیتا کرو بلکہ ہر موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے درود پڑھا کرو. 5 دن نماز پڑھ دے وے نبی دی ذات تے بھی درود پڑھ دے وے تے نبی دی آل تے بھی درود پڑھ دے وے. جب تمہیں پتہ ہے کہ اتنا اہم ترین مرحلہ ہے, اتنا اہم ترین مرحلہ ہے کہ تمہیں نماز تمہاری قابل قبول رب کریم کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں سکتی جب تک محمد عربی کی ذات پر درود نہ پڑھو. تو بات اون نبی کو بھول وجو, اون نبی دی سیرت کو, صورت کو, اون دی شریعت کو, اون دے طریقت کو, اون دے طریق کو یعنی اون دی نسبتہ کو
تو یاد رکھو پھر ان غافل لوگوں میں سے ہوگے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ شیطان کو ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے، وہ قیامت تک زندہ ہے، وہ بھٹکائے گا لوگوں کو۔ میرے محمد عربی کی امت میں جو لوگ غافل ہوں گے، جو بے ادب ہوں گے، جو گستاخ ہوں گے، جو بد کردار ہوں گے، بد مذہب ہوں گے، شیطان کی گرفت میں آ جائیں گے۔ لیکن رب نے فرمایا شیطان مگر میرے نیک لوگ، سارے آوے سن مگر میرے نیک لوگ ہوا کہ پٹھا تھی کھڑ رہا، میں نے فرمایا تو سدھا تھی کھڑ، یہ میرا ذکر کرے سی تیرے شکل جیسے نہیں آتا۔ اور ذکر بھی قلبی ہوتی ہے، زبان سے ایک ذکر ہوتا ہے، قلب سے ذکر ہوتا ہے۔ جیسے انسان کوئی بھی چیز تنا چاہے نا، تو اگر وہ نفرتی چاہے تاں ہی پتہ لگ دے، محبتی چاہے تاں ہی پتہ چاہے۔ جیسے نفرتی جیسے تو سمجھ لگ سے کرخت لے جائے، جیسے محبتی جیسے سمجھ دل میں جو نکل دی پھرے گا۔ تامس سے یاد رکھ، اپنے دل کو نرم کر، محمد عربی ذات تے محبت دی ذات دا محبت دا مقصد یہ ہے ہمیشہ اس میلاد شریف دے وچ میں کوشش کرے سا یہ چیز دساواں کہ حضور دے ذات اقدس تے محبت دا مقصد صرف اور صرف اے نہیں کہ حضور دا ذکر بھی کر گئے ہوں، جس ٹائم حضور دا ذکر کرے سو تو پھر فکر کرے سو۔ دعوت فکر کیا ہے؟ دعوت فکر یہ ہوئے آج دی اس محفل دا مقصد کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات میں محبت کرو، اور اصل محبت یہی ہے کہ نبی کی طرح بننے کی کوشش کرو۔ نبی کے اسوہ حسنہ کہا سے جاتا ہے، شریعت سے طریقت تک اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اور نبی دے نال جڑی ہوئی کوئی بھی، چاہے نبی دا داماد ہوئے، چاہے مولا علی شیر خدا دا داماد ہوئے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ذات اقدس ہوئے، عثمان غنی دی ذات اقدس ہوئے، اور مولا علی شیر خدا دی ذات اقدس ہوئے، کوئی بھی اشرف مبشرہ ہوئے، یا جرے بھی مشاجرات جتنے بھی اصحاب دے معاملات آپس اتھائیں، تو ہم نے تاریخ کے جھروکے کو نہیں پکڑنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محمد عربی کی ذات نے کیا فرمان جاری کیا۔ تو کبھی بھٹکو گے نہیں۔ ایمیں علی کا نبی دی آل کے بارے سارے واسطے ایمان کل ہے، ہمیشہ یاد رکھے کہ کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ۔ واضح طور پہ رب کریم نے حضور کو فرما چھوڑا کہ محبوب ان سے کہہ دو ہمیں مال و منال مت دو مگر اہل قرابت کی محبت، یعنی سارے حکمن تھی کیا واجب ہے سارے واسطے، اور واجب اس طرح سے ہے، ہم نے یقین کامل ہے کہ ایسی پاک ہستیوں جن کی ذات پر ہم 5 وقت درود پڑھتے ہیں تو پاک و اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، لجپال لجپال، پیر سواد پیر سواد۔ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نعمتہ نوازیاں احسان فرمایا، لیکن اساں شکر ادا نہ کر سکے۔ میرے رب دا شکر ادا اساں صحیح طریقے نال نہیں کر سکے، تو ان دا شکر ادا کرنے دا طریق کیا ہے کہ نبی دی میلاد مناؤ۔ کیونکہ یاد رکھو رب نے بھی قرآن مجید فرقان حمید جی فرمائے کہ جس ٹائم میرا تم پر احسان ہو جائے اور پھر احسان عظیم ہو جائے تو تم نے خوشیاں کرنی ہیں، حکمن ہو گئے۔ جب قرآن میں فرمایا کہ نماز قائم کرو تو قائم کرنی ہے، حکم ہو گیا۔ ایمیل لکھار رب نے فرمایا اگر میرا احسان تھی ونجے اور احسان عظیم ایسا احسان کہ محمد عربی کو عطا کر دینا، تو رب نے فرمایا پھر تمہیں خوشیاں کرنی ہیں۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ساری یہ محبتاں قائم رکھے، خداوند کریم سکون استقامت عطا فرماوے، اور یہ میلاد دا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ برکتاں نہ بڑھاوے۔ خداوند کریم اس میلاد دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہاں محمد خالدی گھر کو آباد کرے، انہاں دی جھولیاں آباد کرے۔ خداوند کریم تمام بے اولادہ کو نیک بخت اولاد عطا فرماوے۔ حضور نال محبت، عشق، محبت اور مودت کا مقصد حیات یہی ہے کہ تم اس طرح سے ڈھل جاؤ جیسے میرے نبی کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔